أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. صدق اللہ العظیم. سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 تا 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے انہیں جدا کیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. افلا یؤمنون، کیا یہ ایمان نہیں رکھتے. وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین جو ہے وہ ڈھلک نہ جائے. وجعلنا فیہا فجاجا، اور پہاڑوں کے اندر ہم نے راستے بنا دیے. فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، شاید کہ یہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. وہم عن آیاتها معرضون، مگر یہ کہ یہ لوگ اللہ کے نشانوں سے اعراض کر رہے ہیں. وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ وہ ہستی ہے جس نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. افئن مت، اگر آپ کو موت آ جائے، فہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم انسان کو جو ہے اچھے اور برے حالات میں ڈال کر آزماتے رہتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف سب انسانوں نے لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مناظر قدرت بیان فرما کر انسانیت کو خبردار کر رہا ہے کہ وہ اللہ جو آسمان و زمین کو بنا رہا ہے، زمین کے اندر جس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، جس نے آسمان کو چھت بنایا ہے، رات اور دن پیدا کیا ہے، سورج اور چاند پیدا کیا ہے، کیا وہ اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لے سکتا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار مکہ جو آپ کو جو ہے مختلف ناموں سے جو ہے پکارتے ہیں کہ آپ ساحر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرتے رہیں. اگر آپ کو موت آ جائے گی تو ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کو موت آئی ہے. کیا یہ کافر زندہ رہیں گے؟ نہیں، یہ بھی مریں گے. انہیں میری عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. ہمیں بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے توحید و رسالت اور یوم حساب کا جو اقرار کیا تھا اس پر کس حد تک عمل کیا. قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، قریش مکہ کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو خطاب کر رہی ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی اختیار کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، اس کو نظام کو قائم کرنے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کرو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم انسان کو شر اور خیر دے کر آزماتے رہتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر کار انسانوں کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہوگا. اللہ سے دعا تعالیٰ میں توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے.
یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔